إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین، زیتون، طور سینین، هذا البلد الامین، چار چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے اس بات پر کہ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے اچھی ساخت پر پیدا کیا ہے. اتنا حسین جاندار اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور ساخت میں بھی اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں. کچھ اور باتیں عرض کریں گے، پہلے ان قسموں کو سنیے. وہ تین کہتے ہیں انجیر کو، اور عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ جس ملک میں جو چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے اسی سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس شہر کا. تو تین پیدا ہوتا تھا جبل تین میں. جبل تین وہی ہے جسے تاریخ دانوں نے جودی پہاڑ کہا ہے، اور جودی پہاڑ وہ ہے جہاں کشتی ٹکی تھی نوح علیہ السلام. یاد ہے نا تاریخ؟ نوح علیہ السلام واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین قرآن میں ہے. ایک اور مفسر نے لکھا ہے کہ یہ پہاڑی تین کی پہاڑی ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں مکافات عمل کا ایک واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دشمن کا کہنا مان لیا جنہیں دھوکہ دیا تھا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اب یہاں سے اترو، اس کے لائق نہیں ہو جس مرتبے پر تھے. اور ان کے کپڑے اتر گئے. فطفقا من ورق الجنہ، تو انہوں نے پھر گویا پتے ڈھانکے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پتے جو ڈھانکے تھے انہوں نے یہ انجیر کے تھے، تین کے تھے. تو ان کا واقعہ بھی یاد کیجئے کہ عمل ٹھیک نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خلط چھین لی اور اس مرتبے سے انہیں نیچے گرا دیا آدم علیہ السلام کو. یہ پہلا عہد تھا جو ٹوٹا ہے انسان کی طرف سے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے آدم سے عہد لیا. فنسیا، بیچارہ بھول گیا. نسیہ کے معنی بھول جانا، بھول گیا بیچارہ. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کے اندر عزم کی قوت نہیں تھی، وہ پختگی کہ عہد پورا کرنے کے لیے جو پختگی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، تو عہد توڑ دیا انہوں نے. لیکن اسی دوران آدم علیہ السلام نے توبہ کی. اور یاد رکھیے توبہ سے انسان نیا انسان بن جاتا ہے. اگر توبہ مخلصانہ ہو، واقعی اللہ کے لیے توبہ ہو، تو وہ انسان بدل جاتا ہے. پہلے والا انسان نہیں رہتا، نیا انسان بن جاتا ہے، پاک صاف بن جاتا ہے. جب یہ پاک صاف بن گئے توبہ کے ذریعے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کی خلت دی، خلافت عطا کی. اور خلافت عطا کرنے کے بعد انہیں زمین پر بھیجا. زمین پر بھیجنا سزا نہیں ہے، بلکہ زمین پر بھیجنا یہ ایک عہدہ ہے، منصب ہے جو دیا ان گیا. اور یہ کہا گیا کہ اب
بار بار تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی تمہاری اولاد میں، جو اس ہدایت کو پورا کریں گے وہ نجات پائیں گے، اور جو اس ہدایت کے خلاف چلیں گے ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ مکافات عمل جو ہے، گناہ کی سزا اور نیکی کا اجر، یہ آغاز کار سے ہے۔ پھر یہی وہ پہاڑی تھی جس پر جودی پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ تو یہاں جب کشتی رکی ان کی تو کیا ہوا؟ جو امت اور تھی نوح علیہ السلام کی اولاد یا آدم کی اولاد، وہ تو غرق ہو گئی۔ جو بچے تھے یہ وہ جودی پہ آ کے ٹک گئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آدم کی اولاد دنیا میں پھیلی، جودی سے ہم لوگ پھیلے ہیں پوری دنیا میں۔ یہاں بھی کیا ہوا؟ یہاں بھی یہ ہوا کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ بیٹھ گئے کشتی میں، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھے وہ غرق کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ مگر یہاں ایک قصہ یاد رکھنے کا ہے کہ یہ سارا دار و مدار نسل پر نہیں ہے، کلمے پر ہے۔ یاد رہے گی، بہت اہم بات ہے۔ نجات کا دار و مدار نسل پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار کلمے پر ہے۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بٹھایا انہوں نے لوگوں کو، 950 سال تبلیغ کی تھی، 950 سال۔ ما آمن معہ الا قلیل، اور تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، زیادہ نہیں لائے۔ ما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ اسی دوران جب کشتی اس پانی میں چلنے لگی تو کیا دیکھتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے ایک نوجوان لڑکا غوطے کھا رہا ہے اس پانی میں، طوفان میں۔ تو نوح علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا کہ ابا جان آپ جائیے، ساوی الی جبل، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تجربہ کار بوڑھے انسان نے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ نہ کوئی ٹیلا بچائے گا نہ پہاڑی بچائے گا۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران ایک موج حائل ہوئی دونوں کے درمیان، فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا۔ جوان بیٹا جب باپ کے سامنے ڈوبا ہے تو ان کی مامتا نے زور مارا، جوش مارا، اور کہا، یا رب ان ابنی من اہلی، ہے پروردگار یہ ہوا کیا؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یہ کیسا وعدہ کیا تھا تو نے؟ وعدہ تو پورا نہیں ہوا۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ تو بچا نہیں۔ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تو سارے حاکموں سے بڑھ کر ہیں، آپ کے ایک اشارے پر تھا یہ سب کچھ، یہ آپ ہی نے تو کیا، یہ ہوا کیا؟ تو عرش سے آواز آئی کہ نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ تیرے گھر والوں میں سے تو وہ تھے جو کلمہ پڑھ کر تیری کشتی میں بیٹھ گئے، وہ کسی نسل سے ہوں، کسی خاندان کے ہوں۔ یہاں خاندان نسل نہیں چلتی ہے، یہاں کلمہ چلتا ہے، کیونکہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، یہ تو بدعملی کا پورٹ تھا، بدعملی کا ٹھکانہ تھا، کوئی عمل نہیں تھا اس کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مکافات عمل، جزا اور سزا، یہ آغاز کار سے چلی آ رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا میں نے، نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، یہ متعلق ہے اس سے، والتین سے۔ والزیتون، زیتون بھی ایک پہاڑی ہے، اور زیتون
یہ بیت المقدس جس پہاڑی پر ہے یہی زیتون ہے. مفسرین نے اس کو لکھا ہے کوہ زیتون پر ہی واقع ہے بیت المقدس. یہاں خانقاہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. اس معبد خانے میں دن کو تقریریں کیا کرتے تھے، شام کو پہاڑی پر جا کر بسیرا لیتے تھے وہاں. تو یہ جگہ تھی عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے دیکھا کہ آدم کا ذکر کیا اللہ نے، پھر عیسیٰ کا ذکر کیا. کیوں؟ تو اس لیے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں بڑی مناسبت ہے. کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے تھے یا بغیر باپ کے تھے. قرآن میں ہے کہ عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے. وہ ماں بھی نہیں تھی ان کی، باپ بھی نہیں تھے. ان کے باپ نہیں تھے، ماں تو تھی. کمثل آدم. تو دوسری مثال ان کے لیے ہے. ان کی مثال یہ تھی کہ انہوں نے یہود کو سمجھایا بہت، مگر وہ مانے نہیں. تو انہوں نے آخر میں آ کر یہ کہا کہ چونکہ تم نافرمانی کر رہے ہو رب کی، اس لیے تمہاری یہ منصب جو ہے تمہارا یہ چھن جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منصب چھین لیا اور حوالے کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت محمدیہ کو دیا گیا. یہاں بھی مکافات عمل ہے. عمل تھا، خلیفہ تھے، وہ منصب تھا ان کے پاس، امامت دنیا تھی، لیکن جب چھوڑی انہوں نے تو امامت ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ طور سینین، طور سینین یہ طور سینا ہے. یہاں بھی ہے طور سینین لانگ آئی لینڈ میں ہے نا. کوئی یہودی آ کے بسے ہوں گے، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا وہی ماؤنٹ سینائی. وہ طور سینین اور طور سینین کی قسم. طور سینین میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. تو اس وقت دو جنگ تھی، دو چیزوں کی درمیان جنگ تھی. موسیٰ علیہ السلام دین پیش کر رہے تھے، فرعون مخالفت کر رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ بدعمل کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، تباہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تقویت ملی. یہاں بھی مکافات عمل ہے. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس کے بعد یہ شہر جو امن و امان کا شہر ہے، امانت کا شہر ہے، امن کا شہر ہے، اس کی قسم. یہاں واقعہ کیا ہے؟ یہاں واقعہ یہ ہے کہ یہ شہر بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا مکہ. مکہ کہتے تو یہ دور ہوتا. جب بسایا گیا تھا تو بے امان جگہ تھی، امن و امان نہیں تھا، کوئی رزق بھی نہیں تھا، یہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھیں. یہ دعائیں مانگی تھیں ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. دعائیں مانگی تھیں کہ تمام اطراف سے رزق ڈھلا چلا ہے، یہاں ہر طرف سے ثمرات، ہر طرف سے کھانے پینے کی چیزیں جو دنیا میں کہیں نہ ملے یہاں ملے. یہ دعائیں کی تھیں ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسی جگہ پر اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے لیے بہترین لفظ اگر کوئی چنا جا سکتا ہے تو وہ قربانی ہے. پوری زندگی قربانی کی تفسیر ہے، وہ پورا تذکرہ ہے گویا پوری زندگی. مثال کے طور پر گھر میں پیدا ہوئے تو وہ ایک مشرک گھر تھا، شرک کا گھر تھا، باپ کافر تھے، انہوں نے گھر سے نکالا، بے یار و مددگار گھر سے نکل آئے.
پورا گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، عہدہ چھوڑا، منصب چھوڑا، بے یار و مددگار، صرف اللہ کے بھروسے پر نکلے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری توجہ ساری اس طرف ہو رہی ہے، بیٹے کی طرف، اس بیوی کو بھی چھوڑو اور بیٹے کو بھی چھوڑو، بے آب و گیا میدان میں۔ چنانچہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ، اس وادی میں اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تیرے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک ٹینٹ لگا کر، خیمہ لگا کر ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا علیہم الصلاۃ والسلام، اور روانہ ہوئے۔ ہاجرہ نے آواز دے کر پوچھا کہ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، ایسا نہ ہو مڑ کے دیکھوں اور چہرہ نظر آئے اور قربانی نہ دے سکوں۔ آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ تم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اب انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ اب تو اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گیا۔ تو ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کے حکم سے ہے تو تم جاؤ آرام سے، اللہ ہمارا انتظام کرے گا۔ پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ پانی پیدا کیا جس پانی میں خوراک بھی ہے اور پانی بھی ہے، پیاس بجھانا بھی ہے، خوراک بھی ہے، اللہ کی قدرت۔ اور آج تک وہ زمزم کا وہ پانی دنیا بھر میں جا رہا ہے، دنیا بھر نہا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، نہا رہی ہے، پی رہی ہے، دنیا پی رہی ہے، وہ سوتے بند نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس پر۔ تو یہ یہاں پر پھر مکافات عمل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بسایا، اس ملک کو، اس شہر کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم، یہ بیٹا تمہارا جوان ہو گیا ہے، ساتھ دینے لگا ہے، تمہاری توجہ تو پھر اس طرف ہو رہی ہے۔ ہم نے تو تم مسلم حنیف بنایا تھا کہ تمہاری توجہ صرف میری طرف رہے گی، قربانی دیتے رہو گے زندگی بھر۔ تو کہا کیا کروں؟ تو خواب دکھایا گیا کہ بھائی اس کو ذبح کرو۔ انہوں نے صبح کو ذکر کیا بیٹے سے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے اسماعیل میں رات کو خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ پائیں گے کہ میں بہت صابر ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہر چیز تمہیں قربان کرنی، توجہ میری طرف رہے گی، صرف مسلم یکسو ہوگے، تم مسلم حنیف بنو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم کیا تھے؟ ایک پوری جماعت تھے، یہ پوری امت تھے، اتنی امت نے کام نہیں کیا جتنا تنہا انہوں نے کیا، اور یکسو حنیف تھے، وہ اللہ کی طرف یکسو تھے۔ تو پوری زندگی قربانی کی تفسیر ہے۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ پروردگار، یہ جو میں نے قربانیاں دی ہیں اور آپ نے مجھے امامت سونپی ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا ہم نے تمہیں امامت بخش دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ امامت جو ہمیں بخشی گئی ہے یہ صرف مجھے دی گئی ہے، میری اولاد کو بھی یہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کہی کہ تم میں سے جو لوگ تمہاری اتباع کرنے والے ہوں گے وہ تو شامل ہوں گے اس امامت میں، لیکن جو گمراہ ہوں گے، جو اس عہد کو پورا نہیں کریں گے، ان کو یہ امامت نہیں ملے گی۔ تو یہ پوری صورت جو ہے اس پر ہے کہ یہ دنیا آباد ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ اس میں انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں، سب سے اچھی ساخت میں۔ لیکن یہ انسان جو اچھی ساخت میں پیدا کیا گیا، اچھے جذبات کے ساتھ، اچھی فطرت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، یہ اس پر قائم نہیں رہتا۔ پھر پھیر دیا ہم نے ان کو، ثم رددناہ اسفل سافلین،
بدترین بن گئے. اور انسان جب بدترین بنتا ہے تو جنگل کے درندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. جنگل کے درندے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جب بگڑتا ہے یہ انسان. تو دو قسم کے انسان ہوتے ہیں. پیدا تو کیا اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اعتبار سے احسن تقویم میں, اور احسن تقویم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو مرتبہ انسان کو ملتا ہے وہ کسی کو نہیں ملا, نہ کسی فرشتے کو ملا, نہ کسی جن کو ملا, نہ کسی اور کو ملا, صرف انسان کو ملا. اس لیے کہ انسانوں ہی میں سے پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے, کوئی اور کسی کا مرتبہ نہیں. انسانوں ہی میں سے پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام, جو ابو الانبیاء ہیں, نبیوں کے باپ ہیں. کتنے نبیاء ان کے خاندان میں گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن تقویم میں پیدا کیا انسان کو, بہترین انسان کو پیدا کیا. بہترین انسان پیدا کیا مخلوقات میں. اس میں ایک بظاہر تو یہ ہے کہ جو شکل ہماری بنائی ہے, آپ غور کریں جتنے جاندار ہیں دنیا میں سب سے زیادہ حسین جاندار انسان ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو شکل اس کو دی گئی ہے ایسی شکل کسی کو نہیں دی گئی. لیکن انسان یہ بظاہر جس شکل میں نظر آتا ہے, دو ٹانگ والا اور دو ہاتھ والا, اصل انسان یہ نہیں ہے. اصل انسان وہ ذہانت, وہ بصیرت, وہ ادراک, وہ علم, وہ عمل صالح ہے. اس لیے یہی انسان ہوتا ہے دو پیر, دو ہاتھ, سر, دو آنکھیں وغیرہ وغیرہ. ایک ابو بکر بنتا ہے اور ایک ہم جیسا انسان بنتا ہے. انسان شکل میں تو وہی ہے, لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد علم ہے, عمل صالح ہے, نیکی ہے, خدا سے تعلق ہے, صلاحیتیں ہیں. ان بنیادوں پر انسان بنتا ہے. تو یہ احسن تقویم سے مراد صرف ظاہری شکل و صورت ہی نہیں ہے, بلکہ انسان کو اللہ نے جو ذہانت دی ہے, جو فکر دی ہے, جو قوتیں دی ہیں, جو توانائیاں دی ہیں, انکشاف کی, تحقیق کی, ایجادات کی, کتنی صلاحیتیں دی ہیں. آج سے اگر 25 سال پہلے کا انسان آج آ جائے تو 25 سال پہلے جو انسان تھا اس نے ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی یہ ترقیاں نہیں دیکھی تھی. وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ ہے کیا, ہوا کیا. اور اگر 50 سال پہلے کا انسان آ جائے آج کے دور میں تو اور حیران ہوگا. اور اب ہونے والا کیا ہے آئندہ چل کے, آئندہ کس کس چیز کی تحقیق ہو رہی ہے, وہ کیسے کیسے انداز چل رہے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے کہ کس حد تک پہنچے گا انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت پر بنایا ہے, بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ نبوت صرف انسان میں ہے, نبوت کسی اور مخلوق کو نہیں ملی. اور نبوت میں بھی آخری نبی بنائے گئے وہ بھی اسی میں, انسانوں میں سے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, تو یہ مقام دیا, یہ مرتبہ دیا. لیکن اسی میں جب گرتا ہے انسان, پھلانگ لگاتا ہے ادھر, تو ظلم میں, زیادتی میں, فساد میں, تباہی میں, قتل عارت گری میں وہ درندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. چنانچہ قتل عام کبھی کوئی جانور نہیں کرتا درندہ جنگل میں, کبھی نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ وہ کھائے گا, پنجے استعمال کرے گا, دانت استعمال کرے گا. یہ تو ایٹم بم استعمال کرتا ہے. اس کے پاس تباہی کے لیے تو بہت کچھ ہے. اپنی نسل کو شیر کبھی نہیں کھاتا, یہ اپنی نسل کو تباہ کرتا ہے. اور وہ ظلم کرتا ہے اپنی نسل پر جس کی نظیر نہیں ملتی. ایذائیں دے دے کر ستاتا ہے. کس طرح ایذائیں دی گئی انسانوں کو, بھی دی جا رہی ہیں اور دی گئیں, آپ نے سنا ہی ہوگا, اس کو میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو اس صورت کا پورا خلاصہ اور پورا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے, مگر وہ جب بگڑتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے, بدعمل ہو جاتا ہے. تو تم سے یہ پوچھتا ہوں, اللہ کہتا ہے تم بتاؤ کہ کیا یہ دنیا اندھیری دنیا ہے؟ کیا اللہ انصاف نہیں کرے گا؟ یقیناً انصاف کرے گا.
جو ظلم و ستم سہ رہے زندگی بھر ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو سزا دے گا۔ ایسا دن لازماً آنا ہے۔ یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا۔ تو پیغمبروں نے دنیا میں یہ چار کا ذکر ہوا نا پہلے، انہوں نے کیا سکھایا؟ یہی سکھایا کہ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی یہی سکھایا۔ تو پیغمبرانہ نقلی دلیلیں بھی یہی ہیں کہ یہی ہونا ہے کہ آخرت آئے گی، اور ادھر اگر ہم عقل سے سوچیں تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ سارا پورا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا، پھر وہ بگڑا تو بہت نیچے اسفل سافلین میں چلا گیا، ظلم و انتہا کر دی، مگر وہ لوگ بچ گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جنہوں نے ایمان اپنایا اور عمل صالح کیا، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اجر ملتا رہے گا ان کو۔ اس کے بعد وہ سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننے کے بعد اور اتنی باتیں بتانے کے بعد امت کو اور مخلوق خدا کو اتنی بات بتانے کے بعد کیا پھر بھی لوگ تکذیب کریں گے؟ آپ کی اتنی واضح بات کی بھی تکذیب کریں گے؟ یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخرت ہونی ہے۔ تکذیب اسی کی ہو رہی تھی، اس لیے کہ یہ صورت نازل ہوئی تھی نبوت کے چوتھے سال سے لے کے پانچویں سال تک، چوتھا پانچواں، 4-5 سال جو نبوت کے تھے اس میں یہ نازل ہوئی، پوری تکذیب ہو رہی تھی۔ رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا آخرت ہونی ہے، تو فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، کیا یہ تکذیب کرنے والے اس کے بعد بھی اتنا سننے کے بعد اور اتنی حقیقتیں سننے کے بعد اور اپنے پیغمبروں کا قصہ سننے کے بعد اور عقل سے لڑانے کے بعد بھی تکذیب کر؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، عام طرح کا کوئی حاکم ہوتا ہے، عام بادشاہ ہوتا ہے، اس سے بھی امید نہیں کرتے کہ وہ انصاف نہیں کرے گا، تو احکم الحاکمین جو حکمرانوں کا حکمراں ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟ یقیناً انصاف کرے گا۔ یہ پوری کہانی تو آپ نے سن لی، پوری صورت پر ہم نے گفتگو کی۔ اس میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور ایک دن ابو جعفر ایک بادشاہ گزرا ہے ہماری تاریخ کا بادشاہ گزرا مسلمانوں کا، اس کے دربار میں ایک بہت اونچے منصب پر ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ چاند رات میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، گل چھرے اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر یہ چاند نظر آ رہا ہے چمکیلا، تو اگر اس سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تیرے 3 طلاق ہیں، اپنی بیوی سے کہا۔ رات بھر پھر نیند نہیں آئی۔ صبح کو ابو جعفر منصور کے دربار میں گیا اور انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی کہ رات بھر نیند نہیں ہوئی اور یہ واقعہ ہو گیا۔ تو انہوں نے علماء وقت کو جمع کیا، فقہائے وقت کو جمع کیا، پوچھا لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا بھائی طلاق تو ہو گئی، اس لیے کہ چاند سے زیادہ حسین تو نہیں ہو سکتی تمہاری بیوی، طلاق تو ہو گئی۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے، ان کو بلایا گیا۔ ان کو جب بلایا اور کہا کہ بھائی تم بالکل خاموش رہے، تم نے اس فتح دینے میں ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا میں نے ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہم نے پیدا کیا انسان کو، چاند کہاں سے حسین ہو جائے گا؟ فتویٰ تمام علماء نے واپس لے لیا جو فتویٰ دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ کسی ایک نعمت پر بھی یہ غور کرے تو اس نعمت کا حساب نہیں لگا سکتا، وہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک اور بزرگ گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، امام مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہوگا نام۔ وہ جا رہے تھے دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک فقیر لیٹا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔
لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور کچھ گڑگڑاتا ہے، تو یہ وہاں رک گئے، سنا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہا تھا کہ پروردگار، ایک نوجوان جا رہا ہے کپڑے پہنے ہوئے ہے، دوسرا آدمی جا رہا ہے صحت مند ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے، جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، مجھے یہاں ڈال رکھا ہے تو نے بھیک مانگنے کے لیے، تو کیا سب سے بدقسمت میں ہی ہوں؟ یہ گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے۔ تو مولانا جامی وہاں رک گئے، اس کی شکایت سنی، شکایت سننے کے بعد کہا کہ فقیر، میں تجھے 1,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بابا اپنا راستہ لو، کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ 1 درہم تو کوئی دیتا نہیں، تم 1,00,000 دو گے؟ مجھے مت ستاؤ، جاؤ اپنا کام کرو۔ مولانا جامی نے کہا بھائی میں سنجیدہ ہوں، میں واقعی دینا چاہتا ہوں تمہیں 1,00,000 درہم۔ جی اٹھ کے بیٹھ گیا فقیر۔ تو مولانا جامی نے کہا مگر میری ایک شرط ہے۔ فقیر نے کہا ایک شرط کیا؟ 10 شرطیں پوری کر دوں گا، دیتا ہوں، ایک شرط کیا ہے؟ تو مولانا جامی نے کہا ایک شرط میری یہ ہے کہ میں تمہاری ایک آنکھ نکالوں گا، مجھے ضرورت ہے آنکھ کی۔ فقیر کو غصہ آیا اور اس نے کہا ایک آنکھ 10,00,000 دے گا جب بھی نہیں دوں گا ایک آنکھ؟ تو مولانا جامی نے کہا کہ 10,00,000 میں بھی نہیں دے گا؟ کہا نہیں، کیا سمجھا تم نے مجھے؟ تو اس نے کہا پھر دونوں آنکھیں تو 20,00,000 کی ہوئیں بھائی، 20,00,000 کی 2 آنکھیں تیرے پاس موجود ہیں اور پھر ناشکری کر رہا ہے اللہ کی، کیا حق تجھے پہنچتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اگر غور کرے، یہ کتنا نوازا ہے، کتنا دیا ہے، کبھی ناشکری کا لفظ نہیں آ سکتا زبان پر۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک آخرت پر پکا یقین عطا فرمائے اور ناشکری کی طرف کبھی ذہن نہ جائے، شکر کی طرف ذہن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔